Bismillahirrahmanirrahim. We are going to talk about bad effects of smoking. آج ہم سگریٹ نوشی کے تمباکو نوشی کے برے اثرات کا مطالعہ کریں گے. یہ بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے، نہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے بلکہ عام معاشرے کے افراد کے لیے بھی، اور خاص طور پر اساتذہ کے لیے. This lesson is very important for the teachers, for the students and for the general public. Lesson overview. This lesson explains the bad effects of smoking in humans. It tells us about active and passive smoking. This lesson tells us about the dangers and risks caused by the smoking. یہ سبق انسانوں میں تمباکو نوشی کے برے اثرات کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اس سبق میں ایکٹیو سموکنگ اور پیسیو سموکنگ کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ سبق ہمیں ان خطرات سے آگاہ کرتا ہے جو سگریٹ نوشی سے پیدا ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں. The student will be able to understand the bad effects of smoking. سموکنگ کے برے اثرات کا وہ سمجھ پائیں گے. ہیٹ سموکنگ، انہیں تمباکو نوشی سے، سگریٹ نوشی سے نفرت ان کے اندر پیدا ہوگی. اور they can educate the people about the risk and dangers of smoking. نہ صرف وہ خود بچیں گے، اس سے نفرت کریں گے سموکنگ سے، بلکہ وہ عام لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے کہ سگریٹ نوشی سے کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں اور کون کون سے ہمیں نقصانات پہنچتے ہیں. کی ورڈز ہیں سموکنگ، ڈینجرز اینڈ رسک آف سموکنگ، ایفیکٹس آف سموکنگ. تو یہ سبق بہت اہم ہے جنرل پبلک کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے خاص طور پہ، اور اسٹوڈنٹ کے لیے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. سموکنگ از آف ٹو ٹائپس. تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکٹیو سموکنگ. ایکٹیو سموکنگ از اے سموکنگ ان وچ اے پرسن سموکس. سیکنڈ از دا پیسیو سموکنگ اور سیکنڈ ہینڈ سموکنگ. یہ سموکنگ وہ ہوتی ہے جس میں خود سگریٹ بندہ نہیں پی رہا ہوتا، کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، خاتون ہے، وہ خود تو سموکنگ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ایک ایسے ماحول کے اندر وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں جہاں سموکنگ ہو رہی ہے. اسکولوں میں، کام کی جگہوں پہ، اور ٹرانسپورٹ کے اندر اور مختلف جگہوں پہ نان سموکر بھی سموکنگ کا دھواں اپنے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی گویا کہ سموکرز ہوتے ہیں، بلکہ وہ سموکر سے بھی زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو سموکر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی اس کے سگریٹ کے ساتھ کوئی فلٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماحول میں سفر کر رہے ہیں، اس ماحول میں موجود ہیں، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ اسٹاف روم ہے، دفتر ہے، گھر ہے، جہاں کوئی ایک یا دو لوگ سموکنگ کر رہے ہیں اور باقی لوگ سموکر نہیں ہیں، لیکن سموکرز کے چھوڑے ہوئے دھوئیں سے ان کی صحتوں پر برا اثر پڑتا ہے. اور یہ سموکنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور اسے پیسیو سموکنگ یا سیکنڈ ہینڈ سموکنگ کہتے ہیں. اور ایسے لوگ جو سگریٹ کبھی بھی نہیں پیتے، انہوں نے کبھی بھی سگریٹ نہیں پیا، اگر ان کا ٹیسٹ کیا جائے یا ان کی رسک کو اگر ہم میئر کریں تو وہ بھی بہت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں. تو سگریٹ نوشی صرف سگریٹ پینے والوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، بلکہ اس جگہ میں جو لوگ سگریٹ نہیں پی رہے ان کے لیے بھی یہ سخت خطرناک ہے. تو یہ بہت بری عادت ہے. اس کے بارے میں ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ بری عادت نہ صرف سگریٹ پینے والے کو نقصان دیتی ہے، بلکہ اس ماحول میں رہنے والے دوسرے لوگ جو سموکنگ نہیں کرتے ان کے لیے بھی سخت خطرے کا باعث ہوتی ہے. نارمل لنگز جو ہیں، خاص طور پہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتی ہے چیز وہ ہمارے پھیپھڑے ہیں، لنگز ہیں. نارمل لنگز you can observe the color and state of these lungs. These are the healthy lungs and these are the smokers lung. یہ سموکرز کے لنگز ہیں. کس طرح آپ دیکھیں کہ وہ سیاہ ہو جاتے ہیں دھوئیں کی وجہ سے، سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے، اور
I repeat again that it is not necessary that the person is active smoker. The second hand smokers, their lungs also be affected. वो लोग जो खुद सिगरेट नहीं पीते और उस माहौल में सेकंड हैंड स्मोकिंग कर रहे हैं या पैसिव स्मोकर हैं, वो उस कमरे में, उस माहौल में, उस दफ्तर में मौजूद हैं, तो उन पर भी, उनके फेफड़ों पर भी इस तरह के बुरे असरात मरतब होते हैं। स्मोकिंग क्या करती है, क्या नुकसान पहुंचाती है? स्मोकिंग काजिज लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर पैदा करती है ये। स्मोकिंग अफेक्ट्स द होल बॉडी फ्राम हेड टू टो। आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि नहीं, स्मोकिंग सिर्फ फेफड़ों पर ज़्यादा असर करती है या हमारी सांस का जो निज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुस है, उस पर ये बुरे असरार डालती है। लेकिन स्मोकिंग एक ऐसी बुरी आदत है जो दीगर अज़ा को भी नुकसान पहुंचाती है। फेफड़ों को तो नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है, दीगर जो अज़ा हैं सर से पाँव तक, वो सब को मुतासर करती है। स्मोकर्स हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। ये जो स्मोकर्स हैं, अगेन आई रिपीट, एक्टिव एंड पैसिव बोथ स्मोकर्स, जो लोग सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन उस माहौल में मौजूद हैं जहाँ कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़तरा होता है। उन्हें न सिर्फ फेफड़ों की बीमारियां होती हैं बल्कि दूसरी ऐसी बीमारियां भी उनको लाक हो सकती हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए सख्त ख़तरे का बायस होती हैं। स्मोकिंग में लीड टू कैंसर इन ओरल कैविटी। मुंह के अंदर जो कैविटी होती है जिसमें दांत और ज़ुबान है, वहाँ कैंसर हो जाता है स्मोकिंग की वजह से, और ख़तरनाक किस्म का कैंसर होता है, लाइलाज कैंसर होता है। किडनी, हालांकि किडनी जो है वो निज़ाम तनफ़ुस का हिस्सा नहीं है, गुर्दे हमारे, लेकिन स्मोकिंग से गुर्दों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और किडनी का कैंसर भी हो सकता है स्मोकिंग से। लैरिंक्स, इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लैरिंक्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, इसका कैंसर हो जाता है स्मोकिंग से। लिवर, जिगर, अगरचे कि ये डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये अफेक्ट होता है इससे, स्मोकिंग से। देन ब्रेस्ट, सीने का कैंसर होता है स्मोकिंग से, ब्रेस्ट कैंसर। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज का कैंसर होता है, और पेंक्रियाज वो चीज़ होती है जो शुगर को कंट्रोल करती है, लिहाजा स्मोकिंग से जब पेंक्रियाज की फंक्शन सही नहीं होते तो ऐसे लोग जो हैं शुगर का शिकार भी हो जाते हैं, यानी उन्हें शुगर की बीमारी भी हो जाती है। ब्लैडर, मसाना जो है, जहाँ पर हमारा पेशाब गुर्दों से जाकर वहाँ जमा होता है और फिर जिस्म से खारिज होता है, तो मसाने का कैंसर भी स्मोकिंग से होता है। हम देखते हैं कि ये जितने भी अज़ा हैं ये उस तरह से वो नहीं हैं, बराह रास्त रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्मोकिंग का इन तमाम अज़ा के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्मोकिंग से दीगर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। ब्रोंकाइटिस हमने इसकी पहले बात की है, इसी तरह एम्फिसीमा बीमारी है, ये भी स्मोकिंग से होती है, हम पिछले लेसन में इनके बारे में बात कर चुके हैं। निमोनिया जो है वो स्मोकिंग की वजह से निमोनिया का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। स्मोकर्स को निमोनिया का ख़तरा 4 गुना ज़्यादा होता है। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ निमोनिया बाई 4 टाइम्स। निमोनिया तो दूसरों को भी हो सकता है, लेकिन स्मोकर्स 4 गुना ज़्यादा रिस्क में होते हैं कि उनको निमोनिया होगा। और अस्थमा, ये जो स्मोकर्स हैं अस्थमा का भी उनको ज़्यादा ख़तरा होता है। और उसके बाद COPD, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये वो नाली है जो कि फेफड़े से खून, फेफड़े और दिल के दरमियान खून को ट्रांसफ़र करती है। ये सिगरेट नोशी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से उसके अंदर सख्ती आ जाती है और वो उसकी जो अंदर झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है और प्रॉपर तरीके से ये ब्लड जो है वो लंग्स को ट्रांसफ़र नहीं करती और लंग्स से वापस हार्ट की तरफ प्रॉपर तरीके से, चूँकि ब्लड नहीं पहुंचता, इसलिए ये हार्ट अटैक का इससे भी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है।
لنگس کینسر تو شیور ہے، اسموکر جو ہے ان کو لنگ کینسر ہوتا ہے. اور ہارٹ ڈیزیز رسک، نان اسموکر ایکسپوز ٹو اسموکنگ انکریز دیئر ہارٹ ڈیزیز رسک از 25 to 30%. یعنی جو اسموکرز ہیں وہ 25 سے 30% ان میں یہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو دل کی کوئی بیماری ان کو ہو جائے گی. اسی طرح لنگ کینسر کی جو بیماری ہے وہ جو اسموکرز ہیں ان کو 20 سے 30% وہ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں. اسموکنگ افیکٹس دا سرکولیٹری سسٹم، ہمارا جو نظام دوران خون ہے اس کو بھی اسموکنگ متاثر کرتی ہے. کاربن مونوآکسائڈ پریزنٹ ان ٹوبیکو اسموک لیسنز دا آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی آف ہیموگلوبن. ہیموگلوبن وہ کمپاؤنڈ ہے، وہ خاص قسم کا کیمیکل ہے جو ریڈ بلڈ سیل میں ہوتا ہے. تو جو اسموکرز ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے بعد پھر کاربن مونوآکسائڈ کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہیموگلوبن کی وہ جو کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے آکسیجن جذب کرنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو خون پراپر نہیں ملتا. تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیمیکلز پریزنٹ ان دا اسموک آف ٹوبیکو انکریز دا پروڈکشن آف پلیٹلیٹس میکنگ دا بلڈ وسکس کازنگ آرٹریو سیکلریسس. یہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں خون میں، پلیٹلیٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خون کو روکتے ہیں. اگر جسم میں کوئی زخم لگ جائے تو پلیٹلیٹس اس خون کو باہر بہنے نہیں دیتے، لیکن ان کی خاص مقدار ہے. اگر ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ اگر بڑھ جائے تو وہ بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بنتی ہے. تو جب پلیٹلیٹس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جو بلڈ ویسلز ہیں، بلڈ آرٹریز اور وینز ہیں، ان کے اندر یہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو ایک خاص قسم کا بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خون کے راستے میں پھر رکاوٹ بنتی ہے، اور اس سے سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. Smokers are at risk of developing an infection in any part of the body, especially in the lungs. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے لنگس کے اندر تو انفیکشن ہوتا ہی ہے، لیکن پورے جسم میں کسی بھی باڈی پارٹ میں یہ انفیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اسموکرز میں انفیکشن کا جو خطرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ان کو انفیکشن ہوتا ہے، لنگز میں تو خاص طور پہ زیادہ رسک ہے، لیکن باقی ساری جسم میں کسی بھی پارٹ میں وہ انفیکشن ہو سکتی ہے. ٹی بی جو ہے وہ جو ایک ٹوبرکلوسس ایک خطرناک بیماری ہے. یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے، اور یہ بھی جو بیماری ہے اس میں ایک خاص قسم کے بیکٹیریا ہیں جو اٹیک کرتے ہیں ہمارے لنگز کے اوپر. تو اسموکرز میں یہ جو ٹی بی کا رسک ہے، یعنی ان کو ٹی بی ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، یہ 2 سے 4 گنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے نان اسموکر کے مقابلے میں. نان اسموکر کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اسموکرز ہیں ان کو 2 گنا سے لے کر 4 گنا تک زیادہ وہ خطرہ ہوتا ہے کہ انہیں ٹی بی ہو جائے گی. تو اسموکر جو ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں. اسموکنگ از ریسپانسبل فار ویکننگ اینڈ اسٹیننگ دا ٹیتھ. ٹوتھ لاس از 2 to 3 times ہائر ان اسموکرز دین ان نان اسموکرز. جو دانت خراب ہوتے ہیں، دانت گندے ہو جاتے ہیں، دانت ڈیکے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کیویٹیز بن جاتی ہیں، ان میں جو خطرہ ہوتا ہے جو اسموکرز کے اندر 2 سے 3 گنا زیادہ وہ خطرے میں ہوتے ہیں کہ ان کے دانت جو ہیں وہ جلدی ڈیکے ہو جاتے ہیں. ان کو جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ہے کیویٹی کا کینسر ہو جاتا ہے، منہ کے اندر خلا میں کسی بھی جگہ کینسر ہو سکتا ہے، لیکن دانتوں میں اور ہونٹوں میں اور یہ بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دانت جو ہیں وہ جلدی ضائع ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کیویٹیز بن جاتی ہیں. اور اسموکرز جو ہیں ان کے میں یہ جو بیماری ہے وہ 2 سے 3 گنا زیادہ ان کے اندر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ دانتوں کی بیماریاں لگیں گی. اسموکنگ انکریز دا رسک آف نمونیا بائی 4 times. نمونیا جو ہے وہ اسموکرز میں جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ 4 گنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ انہیں نمونیا ہو جائے گا اسموکرز کو. نان اسموکر کے مقابلے میں اسموکرز کو 4 گنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے نمونیا کا. اور نمونیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پھیپھڑے ہمارے لنگز ضائع ہو جاتے ہیں، اور ڈبل نمونیا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے موت جو ہے وہ واقع
ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو سموکرز میں یہ 4 گنا زیادہ نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے. سوشل لائف افیکٹس: smokers may face social unacceptance because of dislike by non-smokers. جو smokers ہوتے ہیں وہ سوشل پرابلم کا بھی شکار ہوتے ہیں, سوشل آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ جو لوگ سموکنگ کو پسند نہیں کرتے وہ سموکرز کو بھی پسند نہیں کرتے, اور ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ان کے ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس طرح یہ سوشلی بھی ایک نقصان کا باعث ہوتا ہے. سوشل لائف ہم نے کہا ہے کہ یہ smokers may face social unacceptance and isolation because of being disliked by non-smokers. نان اسموکر جو ہوتے ہیں, جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے, وہ ناپسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو سگریٹ پیتے ہیں, تو اس لیے ان کے ساتھ دوستی, ان کے ساتھ تعلقات, ان کے ساتھ رشتہ, ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کرنا پسند نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے وہ معاشرتی لحاظ سے بھی علیحدگی کا باعث بنتے ہیں. معاشرے میں بھی وہ پوری طرح ایڈجسٹ نہیں ہوتے, لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. Smokers are more likely to use other narcotics such as heroin, marijuana, etc. جو smokers ہوتے ہیں ان کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری نشہ آور چیزیں وہ استعمال کرنے لگیں گے. نان اسموکر جو ہیں وہ ہیروئن اور دوسرے نارکاٹکس جو ہیں marijuana, چرس اور بھنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نان اسموکر ان سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن اسموکر جو ہیں وہ بہت زیادہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں, اور اسموکنگ سے پھر ہوتے ہوتے وہ ہیروئن اور اس کے بعد marijuana اور یہ دوسری نشہ آور چیزیں استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسموکنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے, اور کیونکہ اس سے زیادہ خطرناک جو نشے ہیں اس میں وہ آدمی اسموکر جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زندگی اس کی بھی, اس کی فیملی بھی کی بھی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. تو اسموکنگ سے ہر حال میں بچنا چاہیے. یہ بہت ہی خطرناک قسم کی عادت ہے, اور ہر لحاظ سے ہمیں اسے ناپسند کرنا چاہیے, اور اس کو کم سے کم کرنے اور اسے ختم کرنے اور معاشرے سے اسے نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. پبلک مقامات پر, ٹرانسپورٹ میں, اسکول میں, دفتر میں اور کام کی جگہوں میں اور گھر کے اندر اسموکنگ جو ہے ویسے قانونی طور پر پابندی ہے. پبلک پلیسز پہ, کسی پارک میں, کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں عوام الناس ہوں وہاں پر اسموکنگ کرنا غیر قانونی ہے. لیکن ہم چونکہ عمل نہیں کرتے اور ہم اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے, لوگ کرتے ہیں اور ان کو منع کریں تو وہ منع ہوتے بھی نہیں ہیں. یہ بہت بڑا فائن ہوتا ہے, جیل بھی ہو سکتی ہے اس آدمی کو جو پبلک پلیسز پہ یا گھر کے اندر بچوں کے سامنے یا اسکول میں یا اسٹاف روم میں یا کسی بھی کام کی جگہ پہ یا ایسی جگہ پہ جہاں نان اسموکر بھی موجود ہو وہاں اسموکنگ کرنا جو ہے وہ غیر قانونی حرکت ہے. اس پہ سزا بھی ہوتی ہے, جرمانہ بھی ہوتا ہے. تمباکو کنسپشن, ہم پاکستان کے حوالے سے کچھ اپنے سامنے حقائق رکھتے ہیں جو بڑی آنکھیں کھولنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں کرنٹلی یوزنگ ٹومیکو 19.1% آف اڈلٹ ایج 15+, 15 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں 19.1%, یعنی تقریباً 20% جو لوگ ہیں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, تمباکو نوشی کرتے ہیں. اس میں سے مردوں کی تعداد جو ریشو ہے 31.8% ہے, اور وومن جو ہے عورتوں کی 5.8% ہے. یہ تعداد کم ہے لیکن یہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہماری گرلز کالج میں, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اب سگریٹ نوشی کی عادت بڑھتی جا رہی ہے, جو بہت خطرناک عمل ہے. 12.4% آف ایڈلٹ اسموک تمباکو, 12.4% بالغ لوگ جو ہیں وہ تمباکو استعمال کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے, 100 میں سے 12.5%. 7.7% یوز اسموک لیس ٹوبیکو. تمباکو کو یوز کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ایک یہ ہے کہ اس کو حکے سے یا شیشہ یا سگریٹ یا پائپ کے ذریعے سگریٹ پیتے ہیں, اور یہ اسموک اس سے پیدا ہوتا ہے. نان اسموک یعنی اسموک لیس تمباکو بھی ہوتا ہے, جیسے نسوار ہے. اسی طرح پان وغیرہ کے اندر لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں, تو یہ بھی خطرناک ہے. 3% یوز پائپ, واٹر پائپ, حکا اور شیشہ. 3% لوگ آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد ہے جو حکا یا شیشہ استعمال کرتے ہیں. امنگ یوتھ 13 سے 15 سال, یہ ٹین ایجر جو ہیں, آپ دیکھیں کہ اس میں 10.7% یوز اینی تمباکو پروڈکٹ. 10.7% جو تمباکو یا اس سے
بنی ہوئی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں. اس میں بوائز کی جو ریشو ہے 13.3 ہے اور گرلز کی 6.6% ہے. بہت زیادہ تعداد ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. 7.2% اسموک تمباکو اینڈ 5.3% یوز اسموک لیس تمباکو. 7.2% جو ہے وہ تمباکو استعمال کرتے ہیں, اسموک یعنی اسے جلاتے ہیں سگریٹ میں, حقے میں یا شیشے میں یا پائپ میں. اور اسی طرح جو ہے وہ 5.3% لوگ ایسے ہیں جو اسموک لیس تمباکو استعمال کرتے ہیں, نسوار ہے یا پان ہے یا ویسے تمباکو کھاتے ہیں. نیئرلی 40% فرسٹ ٹرائیڈ اے سگریٹ بیفور دا ایج آف 10. آپ دیکھیں 100 میں سے 40% بچے جو ہیں 10 سال سے ابھی عمر کم ان کی ہوتی ہے وہ سگریٹ جو ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں. یعنی حیرت کی بات ہے کہ 40% ہمارے بچے جو ہیں ابھی 10 سال کی عمر کو نہیں پہنچتے کہ انہوں نے سگریٹ ٹرائی کیا ہوتا ہے. اس میں سے کچھ جو ہیں وہ سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں, بہت کم ایسے ہیں جو کہ بچ جاتے ہیں. جو ٹرائی کرتے ہیں وہ پھر اس ٹرائی میں پھر وہ اس نشے کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر سگریٹ سے بڑھتے بڑھتے آگے جو ہے وہ پھر ہیروئن اور چرس اور بھنگ اور تو دوسری نشاور چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں, برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تمباکو سے ہلاکتیں کتنی ہوتی ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے, تمباکو کلز اوور 1,63,600 اینولی. 1,63,600 لوگ تمباکو نوشی سے سالانہ پاکستان میں مر جاتے ہیں. اندازہ کیجئے آپ. اور اس میں سے سیکنڈ ہینڈ سموکر یعنی وہ لوگ جو سموکر نہیں ہوتے, جنہوں نے سگریٹ نہیں پیا ہوتا کبھی بھی, وہ تقریباً 31,000 لوگ ایسے ہیں جو نان سموکر ہیں, جو سگریٹ نہیں پیتے. وہ اس سگریٹ کی دھوئیں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ہر سال 31,000 لوگ مرتے ہیں. 1,63,600 لوگ جو ہیں وہ ہیں جو یوز کرتے ہیں. ان میں سے 31,000 وہ ہیں جو کہ انہوں نے کبھی خود سے سگریٹ نہیں پیا, کبھی حقہ نہیں پیا, کبھی کوئی جو ہے وہ شیشہ یا کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی, لیکن وہ اس ماحول میں ہیں جہاں سگریٹ پیے جاتے ہیں. گھر کے اندر ہیں, دفتر میں ہیں, سٹاف روم میں ہیں, گاڑی کے اندر ہیں, پبلک پلیسز پہ ہیں جہاں دوسرے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں, اور اس سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے یہ ہر سال 31,000 لوگ جو ہے مر جاتے ہیں. میل ڈیتھ ڈیو ٹو ٹومیکو, جو مرد ہیں 16% لوگ جو ہیں تمباکو کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. فیمیل ڈیتھ ڈیو ٹو تمباکو 4% جو ہے فیمیل میں تمباکو نوشی کم ہے, لیکن 4% یہ 4% کم نہیں ہے. 100 میں سے 4 ہیں. تو آپ اگر کروڑ میں سے 22 کروڑ میں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ فیمیل جو ہیں اس میں یہ اس کا شکار ہیں. اوور آل ڈیتھ آر کازڈ بائی تمباکو. 10.9% آف آل ڈیتھ, جتنی بھی اموات ہوتی ہیں اس میں سے تقریباً 11% اموات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں, تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تمباکو کیا کرتا ہے؟ 66.5% آف آل ڈیتھ فرام ٹریکیا ڈیزیز. جو ٹریکیل ڈیزیز ہوتی ہے, جو سانس کی نالی کی جو نالی ہے, جو ہم اس سے پہلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں, اس کی جو سانس کی نالی کی جو ونڈ پائپ ہے اس کی بیماری کی وجہ سے, اس کے کینسر کی وجہ سے یا کسی اور خرابی کی وجہ سے 66.5% جو ہیں وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی, عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اور ہم جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں. 53.2% آف ڈیتھ فرام کرانک ابسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز. یہ جو پہلے ہم نے دیکھا ہے COPD بیماری ہے, 53.2% ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ دل کی بیماری ہے, یہ اس نالی کی بیماری ہے جو پھیپھڑوں اور دل کے درمیان خون کو سپلائی کرتی ہے. تو اس سگریٹ نوشی کی وجہ سے, اس پلمنری ڈیزیز کی وجہ سے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے, اور 53.2% ڈیتھ جو ہے اس وجہ سے ہوتی ہے سگریٹ نوشی کی وجہ سے. 21.9% آف ڈیتھ فرام اسکینک ہارٹ ڈیزیز. یہ دل کی بیماری ہے, یہ 21.9%, یہ تقریباً 22% ڈیتھ جو ہے اس سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور 5.2% آف ڈیتھ فرام ڈائبٹیز میلیٹس. یہ جو شوگر کی بیماری ہے, 5.2% اسموکر جو ہیں وہ اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے اور اس سے ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. معاشرے کو کیا اس سے
पे करना पड़ता है। ज़रा इस पर भी एक नज़र डालिए। इसमें इकनॉमिक कास्ट ऑफ स्मोकिंग पाकिस्तान में 615.07 बिलियन यानी 615.07 अरब रुपया जो है वो हर साल इस पे लग जाता है। सिगरेट पी जाते हैं लोग। अगर डॉलर में आप देखें 3.85 बिलियन ये पुराना रेट है, तो अब तो ये ज़्यादा जो है वो हो गया है। इक्वल टू 1.6% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। पाकिस्तान का जो कुल जीडीपी है उसका 1.6% हम इस पे तम्बाकू पे उड़ा देते हैं। इन 2019 द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग वाज अबाउट 5 टाइम्स ग्रेटर देन द रेवेन्यू फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री। पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में तंबाकू का पौधा जो है उगाया जाता है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि इसमें जो नुकसान हुआ है वो उस कमाई से 5 गुना ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान को सिगरेट नोशी से, सिगरेट के तंबाकू के इस्तेमाल से जो नुकसान हुआ है वो उस कमाई से, रेवेन्यू जो हासिल हुआ है तंबाकू से, उससे 5 गुना ज़्यादा है। यानी हम कमाई से 5 गुना ज़्यादा इस पे ज़ाया कर रहे हैं। टोबैको कंज्यूमिंग हाउस होल्ड स्पेंडिंग, घर के यानी जो एक घराना है, ख़ानदान है, वो कितना तंबाकू इस्तेमाल करता है। 2.7% ऑफ दियर मंथली बजट ऑन तंबाकू। जो उनका कुल बजट है घर का, जिसमें खाना पीना, दूसरे तालीम और जितने भी पूरे घर का बजट होता है महीने का, उसका 2.7% जो है वो सिगरेट पे लग जाता है, तंबाकू पे लग जाता है। बहुत बड़ी रकम है। 3% ऑफ दियर बजट ऑन तंबाकू। ये जो गरीब लोग होते हैं ये तो उससे भी ज़्यादा इसमें खर्च करते हैं, और गरीब जो है वो बाकी जो है 2.7, तो गरीब 3.03% जो है अपने बजट जो है उसका घर का उस तंबाकू पे लगा देता है। दिस इज़ मोर देन दे स्पेंड ऑन एजुकेशन। तालीम पे 1.8% खर्च होता है, और उससे आप देखें कि तकरीबन दुगना जो है वो खर्च कर देते हैं तंबाकू नोशी पे। यानी घर का जो बड़ा है या घर का जो खर्च है, तालीम पे कम खर्च हो रहा है, दूसरी चीज़ों पे कम खर्च हो रहा है, और तंबाकू नोशी पे सिगरेट, हुक्के पे हुक्का, ये इतना ज़्यादा जो है खर्च होता है। पुअर हाउस होल्ड हमने कहा है कि ये 3% ये खर्च करते हैं तंबाकू पे, और 1.8% खर्च करते हैं एजुकेशन पे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कितना नुकसान का बायस है। अच्छा, पाकिस्तान में जो तंबाकू चूँकि पाकिस्तान में पैदा होता है और बेचा भी जाता है, तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो इस तंबाकू का कारोबार करती है, मालिक वो हैं। आलमोस्ट 100% ऑफ द तंबाकू इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, बाहर की कंपनी है, और उनमें से 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी जो है जिसका नाम है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, ये 65.5% ये मालिक है इसकी तंबाकू इंडस्ट्री की। और इस तरह फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल जो है ये 30% उसकी ये मालिक है। ये तकरीबन को 95.5% के ये मालिक हैं। बाकी जो 4.5% है उसमें दूसरे जो हैं वो कंपनियां हैं, उसमें कोई पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। तो सारी की सारी इंडस्ट्री जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो सारे के सारे बाहर की इंटरनेशनल कंपनियां उससे फ़ायदा उठा रही हैं। नुकसान जो है वो हमें मिल रहा है। हमने देखा है कि जो कमाते हैं हम उसे 5 गुना ज़्यादा इस पे खर्च कर देते हैं। सिगरेट सोल्ड इन पाकिस्तान 52 बिलियन, 52 अरब सिगरेट हर साल पाकिस्तान में बेचे जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कौन इनको पीता है, कौन इस्तेमाल करता है? पाकिस्तानी, और ज़्यादातर नौजवान जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो हमारा फ्यूचर क्या है? एक नशा आवर कौम जो है वो तैयार हो रही है। हाँ, एक इतनी सारी जहाँ हमने बातें की हैं वहाँ सिगरेट पीने के कुछ फ़ायदे भी हैं। हैरत हुई है ना सिगरेट पीने के फ़ायदे। जिस सिगरेट पीने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि सिगरेट पीने वाले बंदे को कुत्ता नहीं काटता। ठीक, सिगरेट पीने का एक फ़ायदा ये है कि सिगरेट पीने वाले बंदे के घर में चोरी कभी नहीं होती। और तीसरा फ़ायदा ये है कि सिगरेट पीने वाला बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता। कैसे भाई? अब सिगरेट पीने वाले बंदे को कभी कुत्ता नहीं काटता, इसलिए कि वो बेचारा इतना कमज़ोर होता है कि उसके हाथ में डंडा होता है और डंडे के सहारे वो चल रहा होता है, तो कुत्ता उस डंडे को देख के भाग जाता है। दूसरे उसके पास इतनी बदबू आ रही होती है कि कुत्ता करीब ही नहीं आता।
اور سگریٹ پینے والے گھر میں چوری کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ کھانستا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، اور چور جب آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ جی بندہ جاگ رہا ہے تو اس کے گھر میں پھر چوری نہیں ہوتی، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے والا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کیوں بوڑھا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جوانی میں ہی مر جاتا ہے۔ تو سگریٹ پینے کے یہ دو تین فائدے بھی ہیں، لیکن یہ فائدے اس لحاظ سے نہیں ہیں، یہ تو نقصان ہے۔ انسانی صحت تباہ کرتا ہے، بڑی محنت سے کما رہے ہوتے ہیں پیسے اور اس کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے ایک سرے پہ آگ ہوتی ہے اور دوسرے سرے پہ ایک بیوقوف ہوتا ہے، آگ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، دھواں اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے، اور ما سوائے اس کے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اس سے بچنا ہے۔ تو آج ہم نے سگریٹ نوشی کے اور تمباکو کے استعمال کے نقصانات اور بیڈ افیکٹ کا مطالعہ کیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے پوری توجہ سے میری بات کو سنا۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اس کے جو کنٹینٹ ہیں وہ خالصتاً تعلیمی ہوتے ہیں، تربیتی ہوتے ہیں۔ آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اس بد عادت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ حافظ۔